اوہو، کہاں سے شروع کیا، کہاں پر ختم کیا؟ ان اللہ سلام علی ابراہیم، اللہ کا نام کوئی نہیں آ رہا. سلام علی نوح فی العالمین، اللہ کا نام اس میں کوئی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نام نہیں. یہاں کیا ہے؟ ان اللہ، اللہ بے شک اللہ، اور کون؟ وملائکتہ، اور اس کے فرشتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اس نبی پر درود پڑھتے ہیں. یہ اس کا عام ترجمہ ہے، اس کا اصل ترجمہ ہے درود پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل پڑھتے ہیں. یصلون کا مطلب ہے مسلسل پڑھنا. اللہ بھی پڑھ رہا ہے، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں. سورج مغرب سے نکلے گا، ایمان والے مر جائیں گے، پھر اللہ بھی پڑھتا رہے گا، فرشتے بھی پڑھتے رہیں گے. قیامت آئے گی، فرشتے مر جائیں گے، کائنات ختم ہو جائے گی، پر اللہ اپنے نبی پر اس وقت بھی درود پڑھتا رہے گا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم کیوں فارغ بیٹھے ہو، تم بھی اس محبوب پر درود و سلام پڑھو. یہ مقام اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو دیا ہے، قرآن کے ذریعے سے بتا رہا ہوں. فرمایا ہاں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب میرے نبی کے سامنے آؤ آہستہ بولو، آواز اونچی مت کرو. جب میرا نبی گھر میں چلا جائے، باہر کھڑے ہو کے آواز مت دو کہ باہر آؤ. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، جب تک میرا نبی اندر ہے اسے مت بلاؤ، وہ خود نکلے تو تب اپنی درخواست اس کے آگے پیش کرو. میں صرف قرآن سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا بلند مقام بخشا ہے. تو اللہ تک جڑنے کا ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. آپ کی زندگی مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی جو کلمے کا لازمی جز. جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ ابراہیم خلیل تھے، موسیٰ کلیم تھے، داؤد علیہ السلام لوہا نرم، سلیمان علیہ السلام ہوا تابع، اور عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ، یہ معجزے تھے. تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکٹھا رہے گا، یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتا. یہ جب بتا دو، اعلان کر دو، گلاسگو والوں کو بتا دو کہ جو مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو محمدی جامع میں آئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئیں. وہی روپ اللہ کو پسند ہے، وہی ادا اللہ کو پسند ہے، وہی زندگی اللہ کو پسند ہے. باقی ساری مردود ہے، کوئی قبول نہیں ہے. عرب ہو یا عجم ہو، کالا ہو یا گورا ہو، سید قریشی پٹھان راجپوت ارائیں، جو بھی ہے محمدی بننا پڑے گا. اس کے بغیر راستہ کوئی نہیں. پاسپورٹ ایک ہی ہے، پاسپورٹ ایک ہی ہے، محمدی. تمہارا پاسپورٹ ہے نا برطانیہ والا، تو ابھی میں جب آ رہا تھا تو وہ جن کے پاس وہ یہ رتا پاسپورٹ تھا وہ بڑے ایسے فخر سے پیش کر. ہمارا پاکستانی پاؤ ہم ڈرتے اوپر سے داڑھی پگڑی پتنی ناپی نہ لین، ہم بڑے ڈر کے پیش کر رہے. جن کے پاس وہ سرخ برٹش پاسپورٹ وہ بڑے فخر سے پیش کر رہے ہیں. تو اس سے میں نے یہ ایک مضمون نکالا ہے کہ قیامت کے دن میرا اللہ بھی کہے گا محمدی پاسپورٹ ہے، لو. جنت کا اسٹیمپ اسی پہ لگے گی، ویزا اسی پاسپورٹ پہ لگے گا مرد عورت کا جس کے پاس محمدی پاسپورٹ ہے. ورنہ جاؤ سید قریشی میں کوئی نہیں جانتا کون ہے کون نہیں، پٹھان راجپوت کی کوئی پہچان نہیں ہے، مرد عورت مالدار غنی کی کوئی پہچان نہیں ہے. صرف محمدی پاسپورٹ چاہیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. آپ کی زندگی موجود، محفوظ، مکتوب ہے. بھائیو اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چلو. اللہ کو اپنا محبوب دیکھو نا. ایک بات تو بتاؤ، جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس کی چیزیں محفوظ رکھ لیتے ہیں. جانو جو برٹش میوزیم ہے اور وہ جو ادھر ان کا فورٹ ہے دریا کے ساتھ، میں گیا تھا جب پہلے آیا تھا جماعت میں، تو انہوں نے اپنے بادشاہوں کے تاج سنبھال کے رکھے ہیں، برتن سنبھال کے رکھے ہیں، تلواریں ہمارے لاہور کے قلعے میں پڑی ہوئی ہیں اور عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہیں، سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. لیکن جو کہ ہم کمزور ہیں نا، کوئی چیز رہ گئی، کوئی چلی گئی. ہم نے اپنے باپ کی تحریریں سنبھال کے رکھی، اس کی کتنی یادگار چیزیں ہم نے ابھی تک سنبھال. ان کی وہ پہنا کرتے تھے اچکن، نہ مجھے پوری آتی ہے نہ میرے بھائی کو پوری آتی ہے، لیکن ہم نے اس کو سنبھال کے رکھا کہ ہمارے باپ کی نشانی ہے. لیکن بہت سی چیزیں ضائع ہو گئیں، اپنی ماں کی بہت سی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں اور زیادہ ضائع ہو گئیں. تو میرے بھائیو، تو اللہ تو کمزور نہیں ہے، بڑا طاقتور ہے. اللہ کی قسم اس نے اپنے نبی کی ایک ایک چیز کو آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی ہے.
ایک یتیم کو کون یاد کرتا ہے؟ مجھے اپنی تاریخ پیدائش کا تو پتا، دن کا نہیں پتا، ٹائم کا بھی نہیں پتا، لیکن میں آپ کو اپنے نبی کی بتاتا ہوں۔ 22 اپریل 571 عیسوی، ہندوستانی مہینہ، یکم جیٹھ 628 بکرمی، عربی مہینہ ربیع الاول، پیر کا دن، صبح کے 4:20 پر دنیا میں آپ تشریف لائے ہیں۔ یہ تفصیل میں اپنے بارے میں نہیں جانتا، 4:20 میں نے کیسے کہا؟ صبح صادق کے وقت آپ دنیا میں آئے۔ جب رات ختم ہوتی ہے اور صبح نمودار ہوتی ہے تو 22 اپریل کو صبح کا وقت مکے میں 4:20 پر داخل ہوتا ہے۔ یہ ایک یتیم کے لیے اللہ کا پاک نے تاریخ کا قلم چلوایا، اور 1426 سال کا زمانہ ہے، ایک چیز بھی ضائع نہیں ہونے دی ہے۔ غمگین کیسے ہوتے تھے؟ یہ جب آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے تو یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آج اللہ کا نبی غم میں بیٹھا ہو۔ آپ خوش کیسے ہوتے تھے؟ یہاں سے نور نکلنا شروع ہو جاتا تھا، سبحان اللہ، پہلے نکلتا تھا زیادہ ہو جاتا تھا۔ آپ کسی کو بلاتے کیسے تھے؟ کبھی انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلایا، بھائی بات سن، پورے ہاتھ کا اشارہ، کبھی ایسے نہیں انگلی اٹھائی۔ آپ بیان میں گفتگو کے دوران مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے چوکڑی مار کے، اور دوران گفتگو آپ اس طرح ہاتھ کی حرکت کیا کرتے تھے، یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، یہ آپ کی بے ساختہ حرکت یا ویسے کرتے رہتے تھے۔ آپ کو جب غصہ آتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ یہ دو بھمیں، ان میں یہ جگہ خالی، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے، روشن جگہ، یہاں ایک رگ تھی جو ایسے 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 حرکت کرنے لگ جاتی۔